اما بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، فرائض کو ایسی توجہ اور محنت سے سیکھو جس طرح قرآن پاک سیکھتے ہو۔ کبھی فرماتے تھے، مسلمانوں فرائض کو سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ایک ضروری علم ہے۔ فرائض سے مراد میراث کے مسائل سیکھو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، لوگوں میراث کے مسائل سیکھو، میراث کے مسائل سیکھو اور توجہ اور محنت سے سیکھو جس طرح قرآن پاک کو سیکھتے ہو۔ کبھی فرماتے تھے، مسلمانوں فرائض کو سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ایک ضروری علم، یعنی میراث کے مسائل تمہارے دین کا ایک ضروری علم۔ ظاہر ہے اس کا معاملہ حلال حرام سے ہے، اور یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، ہر گھر کا معاملہ۔ ابا چلے گئے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اماں چلی گئی، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بیوی چلی گئی، کیسے تقسیم ہوگی؟ بھائی کا انتقال ہو گیا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بہن چلی گئی، اس کی جو چیزیں تھیں کیسے تقسیم ہوگی؟ کوئی مستحب تو ہے نہیں، یہ تو فرائض میں سے ہے۔ یا تو کسی کا حق کھائے گا، حرام ہے، یا کسی کا حق غصب کرے گا، حرام ہے۔ اور بھائی جب زندگی میں لقمہ ہی حرام کا ہوگا تو پھر تو ساری عبادات کی روح نکل جائے گی، ساری دینداری کی جان نکل جائے گی، پھر تو دینداری کی شکل رہ جائے گی، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے، لوگوں میراث کے مسائل سیکھو۔ یہی تو وجہ ہے شریعت نے کہا کہ جب اس کی تدفین ہو جائے سب سے پہلے کام کرو وراثت تقسیم کرو، سب سے پہلا کام وراثت تقسیم کرو، تاکہ ہر ایک کو اس کے حق کا پتہ چل جائے، کس کا کتنا حق ہے۔ کوئی کس کا لقمہ کھائے نہیں اور کسی کا پیسہ کسی کے ہاتھ جائے نہیں، وراثت کا موقع۔ اور سچی بات ہے، آج خاندانوں کے جھگڑے، گھروں کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ وراثت کے مسائل، وراثت کے مسائل۔ معاملات دین کا بڑا حصہ ہے بھائی، عبادات تو دین کا پہلا فریضہ ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو آدمی دین سے بالکل نکل جاتا ہے۔ لیکن جب دینداری میں ترقی ہوتی تو پھر اس میں معاشرت زندہ ہوتی ہے، پھر اس کے معاملات میں دین زندہ ہوتا ہے۔ جب دینداری میں واقعی ترقی ہوتی ہے تو پھر معاشرت میں دین آتا ہے، معاملات میں دین آتا ہے۔ عبادات کا دین تو سب سے پہلا درجہ ہے، یہ بھی نہ رہے تو آدمی کافروں میں چلا جاتا ہے۔ نماز پڑھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، وہ تو ایسا ہے۔ لیکن دینداری کی ترقی کس سے ہے؟ معاشرت میں دین آ جائے، معاملات میں دین آ جائے، لین دین میں دین آ جائے، بازار میں دین آ جائے، اس کے کاروبار میں دین آ جائے، اس کی وراثت میں دین آ جائے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں فرائض کو، یعنی فرائض سے مراد یہاں میراث، میراث کے مسائل ایسی توجہ اور محنت سے سیکھو جس طرح قرآن پاک کو سیکھتے ہو۔ کبھی فرماتے تھے، مسلمانوں فرائض کو سیکھو اس لیے کہ ہمارے دین کا ایک ضروری علم۔ پھر میراث کوئی اختیاری معاملہ نہیں، جس کو جتنا دے دیا۔ میراث کوئی اختیاری معاملہ نہیں، جس کو جتنا دے دیا، اپنی مرضی سے بیٹھ گئے، چلو بھئی اس کو اتنا دے دیتے ہیں، اس کو اتنا دے دیتے ہیں، اس کو اتنا، نہ نہ، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ اختیار تو اللہ نے انسانوں کو دیے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو اتنا اتنا حق ملے گا۔ ہاں، کسی کو حق دے دیا اور وہ اپنا پیسہ واپس کر دے، اپنی زمین واپس کر دے، اپنی جائیداد واپس کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، بھائیوں میں تقسیم کر دے، ضرورت مند بہن کو دے دے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس کو دیے بغیر اپنی مرضی سے اسے تقسیم کر دینا، یہ اللہ نے اختیار انسانوں کو نہیں دیا، یہ اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے بھائی۔ یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے بھی ہوں تو ہم اپنی مرضی سے اس کو
نہیں کسی کو دے سکتے، یہاں تک کہ اس کے پرانے کپڑے بھی ہوں اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ اس کے استعمال شدہ برتن بھی ہوں اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ وراثت میں تقسیم ہوگا، اور وراثت میں تقسیم ہونے کے بعد پھر اس کی مرضی ہے اپنے پاس رکھے کسی غریب کو دے دے۔ تو وراثت کا جو معاملہ ہے یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایسا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے حق ثابت کیا۔ ابتدائی اسلام میں تو وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، اور ضروری تھا مرنے والے پر وصیت کرنا، ضروری تھا کہ وہ اپنے مال میں وصیت کر کے جائے کس کو کتنا دینا ہے۔ لیکن جب دین آ گیا، وراثت کے احکام آ گئے، اب وہ وصیت فرض ختم ہو گئی، اب صرف اتنا رہ گیا مستحب ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنے تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے بس۔ پہلے تو یہ تھا کہ مرنے سے پہلے مال والا آدمی اپنے مال کے متعلق وصیت کرے، اور وصیت کرنا فرض ضروری، لیکن بعد میں جب وراثت کے مسائل اور احکامات آ گئے، اب اس کو صرف اتنا اختیار ملا کہ تم وصیت کر سکتے ہو، اور یہ وصیت کرنا مستحب اور اچھا اور جائز ہے، لیکن صرف تہائی مال، سارے مال بھی نہیں، صرف تہائی مال میں، بقیہ 2/3 تو شریعت نے تمہارے ورثاء کے لیے طے کر رکھے، اس میں تمہارا حق نہیں۔ اب دنیا سے جا رہا ہے کہ رمی میرا یہ سارا پیسہ ہسپتال میں لگا دینا، میرا یہ سارا پیسہ مسجد میں لگا دینا، میرا یہ سارا معاملہ پیسہ دین پہ رکھنا، نہ نہیں ہے، اب نہیں تمہارا اختیار۔ زندگی میں دے دیتے تو ٹھیک تھا، اب جاتی ہوئی یہ کہہ دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرو، یہ وصیت قابل عمل نہیں۔ ہاں، تہائی مال میں ابھی بھی اسے حق حاصل ہے کہ اپنی آخرت میں کچھ کرنا چاہتا ہے، آخرت کے لیے کچھ درجات بلند کرنا چاہتا ہے، آخرت کے لیے کوئی نیکیوں کا ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اسے اختیار دیا کہ اپنے تہائی مال میں دنیا سے جاتے جاتے وصیت کر سکتا ہے کہ میرا یہ فلاں مال یوں خرچ کر دے۔ تو وراثت کا معاملہ، معاملات کا مسئلہ ہمارے دین کا اہم ترین حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله